وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وعليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة وعليه وسلم. آمين الحميد المجيد الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام الأحباب رسول برکت واسطے بآواز بلند دوبارہ تو بباق الصلاة والسلام جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علی بارگاہ میں کسبنات ہدیہ درود و سلام دے نظرانہ ہے حقیقت کل ہے حقیقت پیش کر دے بات دعا ہے کوئی کائنات کوئی ہم بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور احادیث نبویہ کی اور قرآن مجید کی روشنی اندر حق سمجھ کے اس کے عمل اور عقیدہ نصیب فرمائے. آج کی یہ سارے سوال کی مجلس حضرت علامہ مولانا عبدالجبار ربانی صاحب زیدہ مجدور انہوں کی انڈر پریزیڈنسی ہے. اللہ پاک انہوں عمر خضر عطا فرمائے اور تمام ترسل آئنستان جو وقار دیا کہ اللہ پاک انہوں دین مدین کی حقیقی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت سارے دوستان میں انہوں دنات پیار محبت کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان کی میرا کی قدر ظاہر میں اپنے اس نتیجے کے مطابق آقا حضور علیہ السلام دا مدنی لنگر بصورت حدیث بات یہ آپ دوستان کی قدر کریں گا کیونکہ دن مختصر جائے سیزن کے اعتبار پر ظاہر بات اسلام شریف کی بھی مصروفیت ہوئے گی. میں اپنے آپ کو انتہائی لائن آف لینتھ سے رکھتے ہیں اور اہل خانہ دے میزبانان دے حکم دے مطابق اپنے مخصوص منٹوں کے اندر اپنی گفتگو ختم کریں گا جس کے مطابق میرے حکم ہے. اللہ پاک چند منٹ کی بھی حاضری اس توجہ خشوع خضوع اور انہیں حماد دینا سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے نام اس حدیث پاک کے لیے پیش خدمت کرنے جا رہے ہیں. یہ دل مرکزی نقطہ انہوں کی ذات کے گرد گھومتا ہے. اس حدیث کو روایت کرنے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی اور یہ مرکزی نقطہ حضرت صاحب رضی اللہ عنہ ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کالا خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نماز عشاء کی بعد جماعت پڑھ کے نکلی الاسا بن معاذ. سانو پتہ نہیں سی کہ منزل جڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا سی. سرکار اسلام قیادت فرما رہے ہیں حضور نے پیچھے ابتدا کا ہے تو سرکار چلتے چلتے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دروازے کے آگے رکے. بعد کی اجازت اندر داخلہ ہویا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہی نہ توفے گا یہ وہی دن سی جس دن حضرت سعد دا وصال ہویا. توفے گا اس سے دن انہوں کی وفات ہوئی. ظاہر ہے تو وفات ہو چکی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم با ارادہ عیادت تشریف لے یا وصال کی خبر سی کہ سرکار تشریف لے تو وصال ہو چکیا. ظاہر ہے اس کے بعد غسل ہوا. غسل کے بعد صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نے حضرت سعد کے اوپر
نماز جنازہ پڑھائی نماز جنازہ تو بعد وہ دیا سی قبر ہی آپ کی قبر وچ رکھ دتا گیا سویلا علیہ ظاہر کو مٹی پا دی گئی جن اسی قبر ڈیری کے لیے تو مکمل قبر ڈال دی مٹی ڈال دی گئی اس بعد کی ہویا سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر دی تکبیر تو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر تے کھڑے ہو گئے سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر تے کھڑے ہو کے نعرہ تکبیر اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر تے کھڑے ہو کے تسبیح فرمائی قبر تے کا مطلب اعلیٰ نہیں قبر کے اوپر پیر رکھنا سخت گناہ ہے اللہ بشر کی توفیق عطا فرمائے تدفین کے دوران سارے ہم سب دوستوں کو اس غلطی کا انتقال ہوا ہے انتہائی احتیاط کرو اس کا مطلب اعلیٰ نہیں ہے لیکن ان تک قبر حضور علیہ السلام نے قبر میں کون کھڑا ہو کے سبح تسبیح فرمائی صحابی کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے پاس تسبیح کرتے ہیں سنیا کہ پھر یہ ممکن نہیں سی بھی صحابہ محروم رہتے صحابی کہتے ہیں سبحانہ جب قبر کے پاس حضور کو تسبیحات کرنے میں کیا حضور کو پڑھنے میں کیا حضور علیہ السلام کو ورد کرنے میں کیا سبحانہ فرمانے میں اصل بھی تسبیح شروع کر دی اصل بھی پڑھنا شروع کر دیتا کہ مختصر نہیں پڑھا کیونکہ آج کل تو سارے دوستوں کو باقی سارے ٹائم رہے خدا مصطفیٰ کی بات واسطے ٹائم نہیں ہوتا لیکن شاعری کہتے ہیں سبحانہ طویلہ اصل طویل تسبیح کی لمبی تسبیح کی بہت دیر تک تسبیح کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح کرتے ہیں کیا ایسی سمجھا بھی یہ عمل اللہ کے دربار سے قبول ہے اصل بھی اس تسبیح کو شروع کروا اچھا اس تصویر کے ذمہ میں پرانی ایت کا بھی حوالہ لینا چاہنا تاکہ اور برکتہ شامل ہو جانا اور اس برکتہ شامل ہو جانا حضرت سیدنا یونس علیہ السلام بھائی سرکار صاحب نا اس طرح کا بہت نہ کرنے چھوڑے باری باری توجہ فرماؤ رابطہ نہ گفتگو کا بے سنت ہوتا ہے جناب تار پڑھتا ہے سرکار صاحب تک کرنٹ نہیں ہوتا آتے ایک مدینے نقش ہون تو بغیر گفتگو بھی ممکن نہیں ہے تو حضرت سیدنا یونس علیہ السلام تسبیحات تو میرا مرتبہ جٹن ہویا حضرت یونس علیہ السلام جب آپ کشتی میں سفر کر رہے تھے نا سارے واقعے میں جان کا ٹائم بھی نہیں صرف اشارہ مقصود ہے آپ نے اپنی قوم کو کیا کہ تساں اللہ کے احکام کی تعمیل کی تھی تو آگے پر عذاب آنا ہے آپ شہر باہر چلے گئے کچھ دن بعد پلٹ کے آئے کہ عذاب نہیں سی پتہ ہے کیوں نہیں سی قوم میں جب عذاب کے آثار دیکھے عذاب کے نشانات دیکھے تو قوم اس وقت ایک نیک بندے ایک عالم بندے کے پاس آئی انہوں نے کہا جناب سب یقین ہو گیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جس چیز کی خبر دیتی ہے نا وہ عذاب آنے والا ہے کہ وہ ایک تو تشریف لے جا چکے ہیں مہربانی کرو سن رہنمائی کرو اس عذاب کو کینے بچایا جا سکتا ہے تو اس وقت پہ عالم دین اور بزرگ نے دسیا کہ اللہ کے دربار سے توبہ کرو استغفار کرو تسبیحات کرو اللہ پاک تسبیحات کی برکت پر تمہارے تو عذاب کو دور کر دے گا خیر بات لمبی ہے میں اشارہ کرتا بیان اس قوم نے تسبیحات کی استغفار کی توبہ کی اللہ عذاب اٹھا دیتا یونس علیہ السلام پڑھ کے آئے لاہور دیکھو کہ قوم اسی طرح اور علاقہ اسی طرح قائم دائم سی آپ نے سوچا کہ قوم میں جھوٹا کرے گا تو آپ نے تو واپسی کا ارادہ کیا دریا پہ گئے کہ کشتی میں سوار ہو گئے تاکہ میں علاقہ بدل ہو جاؤں اللہ پاک کی اجازت کا انتظار نہ فرمایا کشتی میں داخل ہوئے کشتی بیچ دریا پہنچی کہ روک گئی اس قوم کا عقیدہ سی بیچ دریا اور کشتی رک جائے تو یہ مطلب ہے کوئی بغوڑا غلام کو نسیا ہے غلام وچ نہ ہوئے انہوں نے فوری اعلان کیا کہ کون غلام بغوڑا نسیا ہے
کوئی نہ بولیا انہوں قرہ پایا کہ قرہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کے نام ہے. کشتی والی قوم نے آپ کو اٹھایا کہ دریا میں چھوڑ کہ جب آپ دریا میں داخل ہوئے ایمان میں دسو بندہ پروفیشنلی تیار بھی نہ ہوئی کہ کوئی اٹھا کے دریا میں چھوڑ دے لے کہ کوئی بچن کی صورت ہے, کوئی بچن کی صورت ہے ہر کچھ نہیں. مگر جو بندہ اللہ کا ہوتا ہے سکے دل نہ رب یاد کرے وہ کی تصویرات کرے اللہ ایک نہیں ہزارہ راستے پیدا کر دے. جہاں فینا نہ جنہ سبر رہا تو جدو نیت کر تو جدو جوہ کر کوشش کر اللہ پاک سبیلہ نہ نہیں سبر رہا ایک راستہ نہیں بے حساب راستہ. دریا میں چھوٹا جام تو بظاہر کوئی راستہ موجود نہیں سی بچندا مگر آپ نے دریا میں جا کے تسبیح پڑھی بلند کری لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ میں ظالم تو پاک تو سبحان ہے. تو رب دی تسبیح پڑھی اللہ پاک نے آپ کو با حفاظت دریا دے کنارے اتارا. تو سمجھ آئی تسبیحات کی برکتیں, تسبیحات کی برکتیں. حضرت یونس علیہ السلام صرف دریا میں چلی گئے آپ کو پھر مچھلی نے نگل لیا. کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں پھر اور بڑی مچھلی نے نکل گیا یعنی دورے اندھیرے کے اندر داخل ہو گیا اور مچھلی سے نکل تو بعد پھر بالکل ہی کوئی صورت مچھلی باقی نہیں تھی. مگر آپ نے جب اپنی خطا کا اعتراف کیا اور تسبیحات کی دیا سبحانک میرے اللہ تو پاک ہے میں تیری تسبیح کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے پھر آپ کو دریا کی اتھا گہرائیاں کو پہلے تاریخی اس تنگی نکال کے باہر کنارے تھے آپ کا نزول فرمایا. نتیجہ کسی قرآن کریم کی سورت 23واں پارہ وہ دستا ہے فلتقا وحود او کما قال آپ جب دریا چھوٹا گیا کہ مچھلی آپ کو نگل گئی. پھر کی ہوا فلولا انه کان من المسبحین. اللہ فرما رہا ہے اللہ کہ اگر یونس میرا تسبیح نہ کرتا وکان من المسبحین اگر وہ تسبیح نہ کرتا تو پھر کسی لذاتی صافی بستے ہی جو من جباسون قیامت تک وہ پہنگے قیامت تک دریا کی قید کرے گا اور مچھلی کے پیٹ کی قید میں چلے گا. پر اللہ اس قید سے اس گہرائی سے اس اندھیر سے اس عمل سبب کر دیا وکانا من المسبحین کیونکہ آپ نے تسبیح فرمائی. سمجھائی تسبیحات کی برکت ہے اور آپ کو وظائف کی برکت ہے کہ اللہ پاک آقا بہرانہ چوری نجات عطا وہ پہندے ظلمت تاریکی چوری اللہ نجات عطا ہے اور قید چوری اللہ نجات عطا ہے. حضور علیہ السلام نے اس واسطے حضرت صاحب دی قبر کے کھڑے ہو کے سبحا سرکار کے تسبیح فرمائی. حضور کو دیکھا کہ صحابہ کی تسبیح کی سبحا طویلا لمبی دیر تک اس قبر سے کھڑے ہو کے صحابہ بھی تسبیحات کی اور سرکار بھی تسبیحات. تو سمجھ آئی قبروں کے اوپر کھڑے ہو کے تسبیحات کرنا ورد و وظائف کرنا قرآن کی تلاوت کرنا یہ سنت محمد مصطفیٰ اور پھر سنت صحابہ ہے. اس بات کی اللہ اس بات ثم کبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تسبیحات کی دیا اس بعد سرکار نے سامنے تکبیر پڑھنا ثم کبر حضور السلام نے تکبیر پڑھی. صحابی کہتے ہیں فکبرنا حضور نے دیکھا کہ اصل کی تکبیر شروع کر کہ بعض محدثین نے شرائع فرمائے کہ اس قرآن سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اگر ایک جو بھی حق ہے اور سبحان اللہ ہے اور اگر معروف معنی اس تکبیر یعنی اذان کے بعد اقامت شروع کرنے جماعت کھڑے ہو گیا وہ تکبیر بھی مراد ہے تو بالکل بھی حق. تو صحابہ نے حضور کی اطلاع قبر سے کھڑے ہو کے جو تکبیر پڑھی تو سمجھ آئی تکبیر کے اندر قد قامت الصلاۃ ایک جملہ اضافی ہے
تے یہ اگر قبر تے تقریر جائے دے تے آزان تے پھر بات ہے کہ اولاد ہے جو بات بھی پوچھتے ہیں کہ آزان کیوں پڑی کرتی اللہ پاک حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سرکار نے سامنے قبر کے اوپر تسبیحات بھی کی تھی، حضور نے تکبیرات بھی پڑھی. بعد میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما سبحت ثم کبرت، حضور ایک ارشاد فرما دیو لما سبحت تو قبر کے تسبیحات پڑھی نہ تے کیوں پڑھی، ثم کبرت پھر تکبیر پڑھی تے کیوں پڑھی. میں قربان جاؤں وہ صحابی دی جوتی دی خام تھے جن نے ایک مشکل حل کروا دی تھی. ورنہ اس حدیث کی انٹرپریٹیشن آج ہر سکول آف دار دا مولوی خود کرتا، وہ کہنا نہیں اینڈ نہیں سی اینڈ پڑھیا نہیں بجا آج نہیں سی آئے، مگر اس صحابی دی عظمت کو سلام، انہوں دی دور اندیشی کو سلام، انہوں دے ایمان دے نور میں سلام، جنہاں وضاحت زبان مصطفیٰ کو یا رسول اللہ انہیں کیوں کیتا ہے، ایک کیوں بھی لڑائی والا نہیں سی، ایک تفہیم والا سی، سمجھے والا سی. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قبر کے تسبیحات کی دیا تکبیرات پڑھنا اس واسطے کہ لقد تبارکا علی حال العبد صالح، اس بندہ صالح کی قبر تنگ ہوگی، اس بندہ صالح کی قبر تنگ ہوگی حتی فرادہ اللہ عنہ، اللہ نے ایک برکت نال قبر کو گشادہ فرما. دو تین سوال بندے نے سمجھنے واسطے حدیث کا تعلق لگا. سوال پیدا ہوتا ہے بھئی ظاہر جس طرح کا پہاڑے کی تو مضافات کا ماحول ہے، لوگ سوال کرتے ہیں کہ تسی کہتے ہو حضور علیہ السلام کا جتھے قدم مبارک آ جائے اتھے تا خیر ہی خیر ہوتی ہے، تے حضور دے کھڑیاں قبر تنگ ہو گئی، قبر والے نو آزاد ہویا، تے پھر دسو برکت تے خیر ہی در گئی. حضور کھڑے تھے معاف ہو گئے تے لقد تبارکا علی حال القبر، اس قبر والے قبر وچ تنگی ہوئی یعنی آزاد ہویا کہ حضور کھڑے تھے وہ خیر کرتے. تو میرے دوست سن، اللہ پاک سب حدیث کی تہ وچ ہوتا در ہو کے یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک قبر دا تنگ ہونا جو حضور فرمایا وہ حق سی، مگر جڑا رکھے لوگوں کو سمجھ آیا یہ وہ نہیں کرنی. ایک قبر دا ملنا اس بندے نال بطور محبت سی، بطور سوال نہیں، بطور آزاد نہیں. کوئی سوال کر سکتا ہے کہ یہ جناب بڑے لفظاں دا ایک پھیرے، یہ لفظاں دا ایک پھیرے جو بطور محبت سی. تو یہ دی میں دلیل کرنا کہ پہلے غور کر صحابی کون ہے، یہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ اور حضرت انہوں دی مثال وجہ مثال کی جنگ وچ تیر لگیا، زخم وچ خون بہتا رہیا، باوجود علاج اور کوشش دے خون بند نہ ہویا، اس سے وجہ نال آپ دا وصال ہویا کہ ایک درجہ شہادت تے جن دی موت درجہ شہادت دے ہوئے خود دی بھی قبر بطور عذاب تنگ ہوئے تو پھر مینوں تینوں نماز ہونے کی ضرورت ہی کہ شہید نو بھی اللہ کی قبر تنگ کرے بطور عذاب تے پھر تیری میری بخش کی خیر کی امید کا. دوسری بات حضرت سعد قوم میں یہ وہ صحابی نے جنہوں نے حضور علیہ السلام نے سید الانصار فرمایا، مدینے میں پرانے صحابہ وہ انصار کیا گیا تے انہوں نے حضور نے انصار کا سردار کا سید الانصار تے جنہوں حضور مددگاراں کا مومنوں کا مسلمانوں کا صحابہ کا اپنا سامنا حضور مددگار فرمانے تے مددگاراں کا بھی سردار جی انہوں بھی قبر وچ عذاب ہے تے پھر تو اپنی بھی خیر بھال کے جا یہ عذاب ہے. تیسری بات حضرت سعد رضی اللہ عنہ ایک کئی صاحب ہے جنہوں نے جنازے میں حضور علیہ السلام نے پاپا پڑھنے چلے ایڈیاں جانا پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں تکلف کیوں میں چلے گئے تے حضور نے فرمایا یہ جنازے میں فرشتیاں دی اتنی کثیر تعداد ہے کہ پیر رکھن دی تھا جتنے جنازے میں اللہ کی پوری مخلوق کا بے بہا ہجوم ہوئے
دوسری حدیث یہ دیتی حضور نے سامنے فرمایا حضرت سعد وہ صحابی ہے جنہ کی روح اسرائیل علیہ السلام لے کے رب کے دربار پہنچے نا تے تحرک العرش رب دا عرش حضرت سعد کی روح کے استقبال سے وجد چاہ گیا تحرک العرش عرش حرکت میں چاہ گیا وجد میں چاہ گیا اور جن کی روح کا استقبال رب دا عرش کرے ان کے قبر میں عذاب ہوتا ہے تو پھر تو اپنی خیر اپنی خیر سمجھ آئی یہ صاحب قبر کی لقب تضائی بتا رہا رب صاحب اس بندہ ساتھ لیتے میری قبر تنگ ہوئی نا یہ بطور عذاب تنگ نہیں ہوئی بطور پیار بھئی تنگی وچ پیار کا سوال ہے کہ تنگی وچ پیار کا ماں ضروری کا باہر ڈالے نا کہ پرٹ کے آئے کہ بھوڑے وچ بچہ رو رہا تے ماں اٹھا کے سننے نا سکتے کو بچہ کو دیکھ لیے تے بچہ ہوتے نا گھٹن محسوس کرتا ہے بچہ بدلتے اور محسوس کرتا ہے مگر ماں کا وہ دوانا تے بھیجنا یہ بطور آزاد ہے یا بطور پیار ہے یہ بطور پیار ہے تو سمجھ آئی قبر گناہگار میں تو آئے نا 70 قدم ہٹ کے آنا ہڈی ہمیں نظری وہ صورت بھی یہ نہیں بنے گی تے بطور پیار بھی صحیح صورت یہ نہیں بنے گی جنہیں اللہ کے ولی کی قبر بھی بظاہر یہ نہیں ہوتی ہے جیسے میری آپ کی وہ صحیح صورت یہ ہے مگر وہ بھی حقیقت کے زمین و آسمان کا جس طرح ماں بچے کو دروز کے لیے بھیج رہی ہے لیکن بچہ گھبراہٹ محسوس کرتا ہے مگر ماں اظہار محبت کرتی قبر سے ہمیں ساتھ جیسے جنہ درامد عرش استقبال کرے کہ وجہ جانا ہے قبر بھی وہ بے انتظار اس کے قرار ہے کہ وہ ان دنال اظہار محبت کے اظہار ملفت کرنے لہذا سب دائی جن سے میں سوال کرنا جتے حضور کا پیر اتے خیر ہی خیر ایک دیتے کوئی دوسری رائے نہیں رائے نہیں قبر کا تنگ ہونا قبر کا تنگ ہونا یہ حضور علیہ السلام اپنی نظر نبوت کا ملاحظہ فرمائے سے قبر تنگ ہوئی ہے بطور پیار پر جنہیں ماں بچے اس چھاتی نال بھیج رہی ہے بچہ کا گھٹن محسوس کرتا ہے نا وہ اور بندہ ہے سیم حضرت سعد تک قبر میں گھٹن ہوئی ہے نا قبر اپنا اظہار محبت کر کے مگر حضرت سعد کو کی گھٹن فیل ہوئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ فرما رہے ہیں سرکار کا مشاہدہ فرما رہے ہیں اس واسطے حضور علیہ السلام نے تسبیحات فرمانا تے وہ میری آخری گھٹن ہے سی تسبیحات کی برکت اللہ نے اس کو مشاہدہ فرمایا سرکار نے اپنے وسط فرمایا فرح ہوتا ہوا ہو کہ اللہ نے دی قبر مشاہدہ فرمایا اچھا پھر میں ایک سوال بنتا ہے کہ سوال بنتا ہے بھی حضور دی نور بڑی توجہ نہ کو مشاہدہ کیوں نہیں حضور نے تسبیحات کر کو کیوں مشاہدہ کیا تو میرے دوست یہ فعل مصطفیٰ یہ عمل مصطفیٰ تیری اور میری اور قیامت تک کی ساری حضور نے بطور تعلیم بتا سرکار تصویر میرا دوری جواب بظاہر آج مگر امت نو میں ایسے عمل کی تعلیم دے رہا وہ یہ قیامت تک اپنے جملہ رفقان جب قبر کے سبرد کروں اوپر تسبیحات کروں تطبیقات کروں قرآن کی تلاوت کروں اور دی برکت اللہ تنگیاں نو کشاد کی تقدیر فرما دے اور آخری جملہ میں دیکھنا چاہوں گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی ساتھ زمین پہ کھڑے تھے جنت البقیع شریف تے قبرستان کھڑے تھے تے قبر دی تنگی کتے وہ آنے نظر ہے قبر دی تنگی اندر ہوئے نا تے قبر دی اندرونی کیفیات وہ دا تعلق عالم دنیا نال نہیں عالم برزخ نال ہے یہ ان کا لوگوں واسطے بھی ہدایت کا نور بن گئی حدیث پاک دے کہندے نے کہ دیوار پورا فرما کرتا ہے دیوار پار دا نبی کو بتا دے انہوں اللہ پورے ایمان نصیب فرمائے حضور نے یہ فرما کے قبر تنگ ہو گئی سی یہ 10 کتاب نبی کی نگاہ اور ہے
امتی دی نگاہ اور اس واسطے سے کہتے ہیں کہ بندہ جو مٹ جائے نہ آقا پہ بندہ کیا، بندہ جو مٹ جائے نہ آقا پہ بندہ کیا ہے، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا۔ تو سرکار اگر آج میں دنیا کی معلوم کرے تو پھر بھی آپ امت دے احوال کی خبر رکھتے ہیں، اور اگر حضور امت دے خطرات میں محفوظ ہیں تو پھر آج میں دنیا کی حضور خبر رکھتے ہیں۔ اللہ اس عقیدے کے اوپر پختگی نصیب فرمائے، اور سارے جڑے دنیا کو چلے گئے اللہ ان واسطے سانو کشف کر استغفار، قرآن کی تلاوت، تسبیحات، تکبیرات اور کلمے کے ورد نال دعاؤں میں یاد رکھن دی کہ انہاں نوں زیادہ تو زیادہ کسانے ثواب کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سانو اپنے آپ بھی آخرت دی عالم برزخ پر جان واسطے تیاریاں کرن دی توفیق دے، مسجد پڑھانے کے بعد مسجد آباد کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرے طبقے نوں ذکر و اذکار، قرآن دے دروس، حدیث دے دروس نال آباد کرنی توفیق دے دے، تو ہم لوگوں مسجد وچ آ کے سنا کے آباد کرنی توفیق دے دے۔ محترم آنریبل سردار محمد صادق انسپیکٹر صاحب کا سنت کا اپگریڈ وہ کہ شاید ریٹائر ہوئے میرے سال کا اتھارٹی انہوں نے یاد ہے، انہاں ایک دفعہ من کے اسی بھی قصور شفٹ ہوئے ہیں تے شام و شام مسجد اتارے رہتے ہیں۔ الحمدللہ فقیر نے تھے حدیث پاک کا دروس مسلسل پیش کرتے، شاید اسے ہی محبت کی خوشبو تواڈے وچ آندی ہے، ادروائز تو میرے جیسا بندہ تھانے بندے تو تھوڑے چھڑاندا ہے۔ اللہ پاک سانو سارے اپنی اپنی جگہ تے اپنی اپنی ذمہ داریاں جہاں فشانی اور محنت اور لگن دے نال ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب سانو آخرت دی موت دی تیاری دی توفیق عطا فرمائے۔ ساڈے وچوں ہر بندہ اس کی لگن تے چل رہے جڑے چلے گئے سو چلے گئے، اسی بھی اسی منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ فکر نصیب فرمائے۔ وہ کسی نے کیا بھی کوئی بڑھ گیا رونق پکھیاں دی، کوئی بڑھ گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھڑ کے شیش باہر چلیا، کوئی پڑیا لاس نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھر چلیا، کوئی بھول گیا مقصد عمل دا، کوئی کر کے مقصد ہر چلیا۔ ایتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ کیڑی شیخی تے بات بات کرے گا ہونا میٹھی نہ میٹھی ہو بات تیری، کیڑی شیخی تے بات بات کرے گا ہونا میٹھی نہ میٹھی اوقات تیری۔ میٹھا بول زبان چ بھلا ہوگی، میٹھا بول زبان چ بھلا ہوگی۔ حضور بھی کہا نا دنیا دے وچ رت فقیرا ایسا بہن کرو، کوڑ ہوے تا ہسو لکی، دور ہوے تا رو۔ میٹھا بول زبان چ بھلا ہوگی، کل شاید نہ ہو ملاقات تیری، کدی بڑھ وڈیرا تے خان بننا ہے، پر انہاں گلاں وچ نہیں نجات تیری۔ عملہ میں سوتے نے یاد رکھی یارا کسی نے پوچھنی بات تیری۔ سردار محمد ہارون بشیر صاحب، سردار محمد فاروق بشیر صاحب، اسی انہاں دے گھر وچ برابر تشریف ہے، انہاں دے رب کہنا جائے پر میں اس لغت نہیں کہنا چاہتا۔ تو جناب باپ رب دا دنیا وچ تیرے اوتے سایہ ہے، رب دا تیرے دنیا تے سایہ ہے، تیرا پیو ہے۔ اللہ کی عزت کی پہچان عطا فرمائے۔ آپ کو فرمایا تیرے پیو دی رضا وچ رب دی رضا ہے، تیرے باپ دی ناراضگی وچ رب دی ناراضگی۔ وکھرے رتبے جگ تو عظمت وکھری ہے، وکھرے رتبے جگ تو عظمت وکھری ہے، دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری تے رات غماں دے شاکر کدوں آرامتا ہے، سر تے سایہ یار سلامت باپ دا ہے، میری جھولی دے وچ دولت وکھری ہے، دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے۔ اللہ پاک سن والدین دی خدمت